ہمارے مذہب نے ہمیں طہارت سکھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. صحیح حدیث ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. اور یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے ہاں پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. اس قوم کو بتایا جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا عربوں میں آبشاریں اور چشمے اور روزانہ جا کے جناب نہا کے آ جاؤ. نا 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 نا، کہیں کہیں کنویں دریافت ہوتے تھے اور کہیں کہیں سے وہ کتنی مشکل سے پانی لایا کرتے تھے. وہ آپ نے فرمایا کم سے کم ایک مرتبہ غسل. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے دنیا میں نہانے کا رواج نہیں تھا. مہینوں مہینوں لوگ نہیں نہاتے تھے. اب بھی ہمیں ایسے بعض ہمارے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، عید پہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہا لیتے ہیں. وہ ایسے ملیں گے لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. وہ قدرت نے ہمارا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے گلے ملا کرو اور تمہارا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا کرے گا؟ بوسٹ کرے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام نے 1400، یہ صرف ایک صفائی ایک ایسا ٹاپک ہے نا، اس پہ کئی گھنٹے عشاء سے لے کے فجر تک بات ہو سکتی ہے. صرف صفائی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام، باقی تو اور بہت ساری تعلیمات ہیں. غسل کرنا سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو دنیا میں لوگ صاف رہتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا، ہمارے نبی نے جو ہمیں صفائی سکھائی نا، ہمیں مجبور کر دیا صاف رہنے پر. ہمیں مجبور کر دیا. ہم غسل کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ بولو. اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی بات ہے، نہا لیا کرو، ناک صاف کر لیا کرو، کرتے ہم؟ اتنے شریف ہیں؟ ہمیں بتا دیا نہیں بھائی غسل کیے بغیر نماز بولو نہیں ہو. ہمیں بتا دیا کہ دن میں 15 دفعہ تم نے منہ دھونا ہے. مسلمان جب 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو 15 دفعہ چہرہ دھوتا ہے، 15 دفعہ بازو دھوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں دھوتا ہے، 15 دفعہ دانت صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کیسے صاف کیا کرتے تھے اور اپنے دانت کیسے صاف کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مسواک اپنے حلق مبارک میں رگڑ رہے تھے، زبان کو اچھی طرح رگڑ کے مسواک سے صاف کر رہے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں زبان تک کو رگڑنا سکھایا. غسل میں ہمارے نبی نے گھٹنوں کو اور یہ جو وہ جوائنٹ ہمارے جہاں گندگی لگ جاتی ہے ان کو الگ سے رگڑنا سکھایا، رگڑنے کا حکم دیا. آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں پتھر رکھے ہوتے تھے غسل خانوں میں، امائیں جب بچپن میں رگڑتی تھی چیخیں نکلتی تھی نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ یہ کہ ہماری اماؤں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیکھی تھی یہ چیزیں یا ڈاکٹروں نے بتائی تھی؟ یہ بھائی اسلام نے سکھائی ہیں 1400 سال پہلے. لباس کی طہارت. دنیا میں پانی سے استنجا کا رواج کس قوم میں ہے؟ یہ جو شاور لگا ہوتا ہے واش روموں میں، یہ کون سا شاور کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ مسلم شاور ہے. طہارت ہے بھائی. بغلوں کے بال صاف کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ، اسلام نے سکھایا. غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا ان کو، ہمیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا. ہمیں تو ڈاکٹروں نے چکن کا بتایا، ہم وہ نہیں کھا رہے تو باقی کیا مانیں گے ہم ڈاکٹروں؟ ہمیں تو ڈاکٹر پراٹھے سے منع کرتے ہیں، ہم پھوڑتے ہیں پھر بھی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت پابندی سے کھاتے تھے روزانہ، بہت خاندانی صحت تھی حضرت کی، اللہ مغفرت فرمائے. اور ایسے دبلے پتلے، ایسے کھجور کی طرح نا، بالکل سیدھے اسٹریٹ، پیٹ اور کمر برابر. 80 سال کی عمر میں ایسے فٹ فاٹ تھے. تو سیب روزانہ کھاتے تھے. تو جب کراچی میں پاکستان میں سیب ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے آتے تھے ان کے لیے سیب. وہ کہتے ہیں سیب کا ناغہ نہیں کرنا میں نے کبھی بھی، صحیح ہے نا، میٹھا سیب ہو، کھٹا نہ ہو. تو وہ کیا کرتے تھے؟ چھلکا اتار کے کھاتے تھے. تو کسی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ سارے وائٹامن، ڈاکٹروں کے مشورے جو ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ سارے وائٹامنس تو چھلکوں میں ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا پھر بسم اللہ کریں، آپ چھلکے کھائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب کچھ وائٹامنس ہی تھوڑی ہے یار. تو حضرت فرماتے ہیں چھلکوں کو ہضم کون، وہ نہیں ہوتے ہوں گے ان کے ہضم. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا، پھر دائیں ہو جاتا ہوں. وہ جو مثال دے رہا تھا میں، ہاں میں صفائی کی مثال دے رہا تھا.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغلوں کے بال صاف کرنا سکھایا 1400 سال پہلے. کسی کا ایک غیر مسلم کے میرے بیان پہ نا ایک ریئیکشن آیا تھا. اس پہ یہ کہا کہ بھائی اسلام نے جو یہ بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پانی نہیں تھا تو بدبو بہت ہو جایا کرتی تھی, تو اب پانی آ گیا تو اب صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نا 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 نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور جو چیز پیغمبر کی فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں کی نیچر ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا, آپ نے فرمایا نتف الابط بغلوں کے بال اکھاڑنا. یہ جو ریزر سے صاف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, لیکن اصل سنت اکھاڑنا ہے, جڑ سے اکھاڑنا اس کو. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے عادت ہو جاتی ہے. عرب یہی کرتے ہیں. نتف الابط اور حلق العانہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے بھائی ہمیں؟ بولو نا. مونچھیں تراشنا, کتنے لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں, بھائی تم انسان ہو یار, کیا کر رہے ہو؟ زینت بھی نہیں ہے اس میں. مونچھ الاؤنس بھی ملتے ہیں بعض جگہوں پر. تو پولیس میں کسی نے مجھے بتایا ہماری بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے الگ پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. زینت بھی کوئی چیز ہے بھائی, زینت. تو نبی نے حکم دیا مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. مرد کی زینت ہے داڑھی رکھنا. تو میں صرف صفائی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ کس قدر صفائی, کس قدر طہارت. خواتین کے لیے جو ماہواری ہے, مینسز ہیں, اس میں غسل کا حکم ہے جب اس سے پاک ہو جائیں. وہ اگر مینسز بند ہونے کے بعد غسل نہ کریں ان کی نماز ہو جائے گی. تو پتہ چلا یہ غسل آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. ان کو بھی غسل کروایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے حکم دیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. فرمایا مینسز کی حالت میں زوجہ کے پاس مت جاؤ, یہ گندگی ہے, گندگی میں ملوث مت ہو. میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بھی طہارت کا خیال کیا گیا ہے. کوئی ایسا کام مت کرو جو انسانیت کے لائق نہیں ہے, جو غلاظت کا کام ہے وہ مت کرو. تو اتنی ساری پاکیزگی کے احکام دیے. پھر یہ تو وہ پاکیزگی ہے جس کا ہماری ظاہری زندگی سے تعلق. دانت صاف کرنے کا اس زمانے میں آپ ہسٹری پڑھو, میں نے تو پڑھی ہے نا, دانت صاف کرنے کا رواج نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے جنہوں نے ہمیں دانت صاف کرنا سکھایا. اب تو غیر مسلموں میں جو دانت صاف کرنے کا رواج آیا یہ ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. یہ کس نے ڈالا ہے؟ بولو نا, ڈاکٹروں نے. اب جو یہ لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں, کم کھا رہے ہیں اور کم کھانے کی ترغیبیں دے رہے ہیں, یہ مذہب کی بیس پہ نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس کی بیس پہ. ہمیں جو کم کھانے کی ترغیب دی ہے وہ میڈیکل سائنس نے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے مذہب دے چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج غیر مسلموں میں جو صفائی ستھرائی کا پیک پہ پہنچی ہوئی ہے, جو ایک اچھی بات ہے, قابل تعریف عمل ہے, یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹروں کی محنت ہے. بھئی گندگی سے جراثیم آتے ہیں. اسلام جو 1400 سال پہلے صفائی لے کر آیا وہ مذہب, وہ خدائی تعلیمات تھیں. اللہ تعالیٰ طہارت کو, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ توبہ کا ذکر کیوں کیا یہ میں بھی بتاتا ہوں. تو ایک طہارت یہ ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. اور اسلام اتنا نفیس مذہب, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے لا یقربن مصلانا, ہماری مسجد کے قریب بھی مت پھٹکے وہ. حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے مرد کے لیے جماعت چھوڑ کے. بولو نا, شاید ٹورنٹو میں جائز ہے میرا خیال ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حکم دوں آگ لگا دوں. پھر بھی آپ نے فرمایا اگر کچا پیاز کھا لیا گھر میں پڑھ لو بھائی, یہاں نہیں آنے کی. مسجد میں بدبو لے کے مت آؤ.